الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ہم نے قرآن کریم کی یہ صدا الحمد سے شروع کی تھی اور سبکن ہمارا آج سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 اور 95 تک، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ اے ہمارے حبیب، ان سے فرما دیں کہ اگر بقول تمہارے آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہی نافع ہے بلا شرکت غیرے، تو پھر ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اے ہمارے حبیب، ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس خوف سزا کی وجہ سے کہ جو اعمال انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائے ہیں، اور اللہ کو ان ظالموں کے ظلم کا خوب علم ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ اہل یہود کو بہت مرتبہ یہ بات ڈسکس ہو چکی ہے کہ ایک زوم تھا کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں ہرگز جہنم میں نہیں جائیں گے، ہمیں اللہ جنت ہی عطا کرے گا، اور اگر کسی گناہ کی پاداش میں اللہ نے ہمیں جہنم میں بھیجا بھی تو چند دنوں کے لیے، پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ناظرین کرام آج کے اس سبق میں اہل یہود کے اس دعوے کے جواب میں مخاطب کر کے ان کو فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، کرو نہ ذرا موت کی تمنا۔ ناظرین کرام، موت کی تمنا کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ کب موت آئے گی، کب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، بستر پر ہیں اور رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا معاذ کیوں روئے؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں، میرا دل چاہتا تھا گرمی کا موسم ہوتا، رمضان کا مہینہ ہوتا، میں روزے دار ہوتا اور کفر اسلام کا مارکہ ہوتا، اور میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج میں ہوتا اور میں شہید کر دیا جاتا، اور پھر میں اس نیت سے اپنے رب کے پاس پہنچتا کہ الہ العالمین دنیا سے روزہ رکھ کے آیا ہوں تاکہ تیرے پیغمبر کے ہاتھوں سے حوض کوثر پر روزہ افطار کروں۔ ناظرین کرام، یہ دیکھیں صحابہ کی خواہش تھی، تمام صحابہ چاہتے تھے کہ ان کو شہادت کی موت نصیب ہو، لیکن ایمان کے بغیر موت کی خواہش کرنا یا تمنا کرنا بہت مشکل ہے۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام صدائے قرآن کا آج کا مقدمہ ہے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے، اس میں صدائے قرآن تلاش کرنے کے لیے آج جو ہمارے پروگرام میں مہمان شخصیات ہیں، ناظرین کرام میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد عثمان، ماشاءاللہ مرکزی مسجد اوقاف شیخوپورہ میں آپ خطیب ہیں، استاذ ہیں، محقق ہیں، مصنف ہیں، مؤلف ہیں اور بہت ساری خوبیوں سے آراستہ ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ ناظرین کرام، میری بائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، آپ ان کو مختلف اور چینلز پر بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، آپ بھی مسجد میں خطیب بھی ہیں، اسکالر ہیں آپ، مفتی محمد یاسین نظامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مفتی صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہمارے پروگرام کے لیے سعادت ذرا کہ آپ تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، بہت ہی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ جناب ڈاکٹر عثمان صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ہمارا پروگرام صدائے قرآن، جیسے کہ میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بھی عرض کیا کہ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میڈیا کی دنیا میں پہلا پروگرام ہے جس میں ہم قرآن کریم کی صدا کو سبکن لے کے چلے ہیں۔ ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا اور اسی طرح سے
جس آیت پہ پروگرام ختم ہوتا ہے اگلے دن اگلی آیت سے شروع ہوتا ہے، اور یہ اعزاز صرف پبلک نیوز کو حاصل ہے اور پروگرام صدائے قرآن کو حاصل ہے۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ البقرہ کی آیت نمبر 94-95 ہے، اور جس کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اہل یہود کو ایک زوم رہتا تھا کہ ہم جہنم میں تو جانے والے ہیں ہی نہیں، ہم جنت میں ہی جائیں گے، کتنے بھی گناہ ہو جائیں ہم سے، کتنی بھی تقصیرات ہم سے ہو جائیں، کتنی بھی معصیت ہم سے ہو جائے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت میں ہی جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ان کے اس زوم کی بنیاد کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو صدائے قرآن کا جو پروگرام ہے، یقیناً جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور یہ ایک علمی جہاد ہے، اور جسے قرآن کریم کے مطالب، مفاہیم اور قرآن کے تقاضے اس کے حوالے سے ایک صدا ہے۔ جی الحمد۔ یقیناً یہ ایک کاوش ہے، اور اللہ رب العزت جس کے دل میں یہ ڈال دے وہ ہدایت کی طرف آ سکتا ہے۔ آپ نے بھی بات کی کہ یہود کو جو ایک گمان تھا اور ایک ان کے دل میں ایک اوور کانفیڈنس یہ تھا کہ ہم ہی جنتی ہیں، اصل میں اس کا جواب اسی ایک آیت کے اندر ہی موجود ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں۔ اچھا، ہم یہ جانتے ہیں کہ جب قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست خطاب بھی ہے، اور نام لے کر بھی خطاب ہے، اور قل کہہ کر بھی خطاب ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 350 مقامات ہیں جہاں لفظ قل، کلمہ قل آیا، اس میں ایک مقام یہ بھی ہے۔ لیکن یہاں پر جو قل کی بات آ رہی ہے اس کے حوالے سے حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ کچھ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان کے مطابق بات فرمائی، قل کہہ کر، تاکہ شان واضح ہو جائے، اور کچھ مقامات ایسے ہیں جیسے یہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت ان یہودیوں کے اس گمان کے مطابق ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں فرما رہا، بلکہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے محبوب میں بات نہیں کروں گا، آپ ان سے بات کریں۔ جی جی۔ اب بات کیا کریں کہ ان کانت لکم الدار الآخرہ۔ اب دار آخرہ قرآن کریم میں 6 مقامات ہیں جہاں الدار الآخرہ کا ذکر آیا۔ صحیح۔ قرآن کریم میں ایک بیت کا لفظ بھی آتا ہے گھر کے لیے، منزل کا لفظ بھی آتا ہے عربی لٹریچر میں، الدار کا لفظ بھی آتا ہے۔ بیت وہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے رات بسر کر لی، وہ آپ کا بیت بن گیا، لیکن جہاں آپ ٹھہر گئے وہ منزل بن گئی۔ دار کہا جاتا ہے ایسی جگہ جہاں آپ رہ کر اس جگہ کے انعامات سے لطف اندوز ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم یہ خیال کر رہے ہو، تمہارا گمان یہ ہے کہ جنت کے انعامات تمہارے لیے ہیں۔ دار، الدار، وہ دار کے اندر وہ لفظ آ گیا جس میں سکون ہو، سکون جس ہے، میں عافیت ہو، جس میں انسان کو محبتیں ملیں، عزتیں ملیں، وہ دار ہے۔ وہ دار ہے۔ آپ کی اجازت ہو تو اردو میں ہم گھر بھی کہتے ہیں، جی جی، اور مکان بھی کہتے ہیں، اور یہی فرق ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ مکان 4 دیواری کو کہتے ہیں، ایسا ہی ہے، اور گھر وہ ہوتا ہے جہاں عزتیں ہوں، آبروئیں ہوں، احساس ہو، محبت ہو، انسیت ہو، عافیت ہو، بے شک، جہاں احساس ہو۔ اس لیے احمد ندیم قاسمی نے مجھ سے کہا جی جی، کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے کیا بات کہ جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ بے شک، کہ مکان 4 دیواری کا نام ہے، بے شک، گھر وہ ہے جو دار ہوتا ہے۔ دار ہے۔ جی، اب اس دار کی ڈیمانڈ، اس کا تقاضا وہ کیوں کر رہے تھے؟ جی جی، قرآن کریم میں سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہود یہ کہا کرتے تھے، یہ جو نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ تحقیق بیان فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کو حقیقی باپ نہیں مانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ایسا ہی شفیق ہے جیسے باپ ہے۔ لیکن جب بعد میں زمانہ گزرتا گیا ان کے اندر یہ چیز حقیقی طور پر آنا شروع ہو گئی کہ ہم واقعتاً اللہ کے ہی بیٹے بن گئے۔ صحیح۔ اس میں علماء نے ایک اور وجہ یہ بیان فرمائی
کن کو یہ گمان اس وجہ سے بھی تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نبیوں کے بیٹے ہیں. اچھا. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اس سے پوری ایک بنی اسرائیل کی ایک نسل چلی. لہٰذا ان کو یہ زوم تھا، یہ گمان تھا کہ جو شفقت اور محبت ہمیں حاصل ہے انبیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے اور اللہ کی عنایات کی وجہ سے، تو ہم ایسے ہیں جیسے اللہ کے بیٹے ہیں. اور اس گمان پہ وہ کہتے تھے کہ ہم جہنم میں جانے والے نہیں. آپ کی اجازت ہو تو میں مفتی صاحب کو بھی شریک گفتگو کر لوں. مفتی صاحب پہلے تو بہت خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا، جی آیا نو پروگرام صدائے قرآن میں. ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک بڑی اہم بات کی اور میں اکثر اس کا اظہار تذکرہ بھی کیا کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ پر بات آئی مخالفین کی طرف سے تو اللہ نے اس کا جواب اپنے محبوب سے دلوایا. آپ دن کو جواب دیجئے، میرے پہ بات آ رہی ہے. یہ محبت ہے کہ آپ جواب دیجئے، کل آپ فرمائیں. اور جہاں نبی پر بات آئی کیا بات، پھر اللہ نے خود اس کا جواب دیا. کیا بات، کیا سبحان اللہ. بہت خوش، بہت خوش. اور ایسے ہی ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بات بھی کی مفتی صاحب کہ لفظ کل جہاں آیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوال ہوتا ہے لازمی. قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دیجئے اللہ احد ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کتنے ہیں؟ اے نبی آپ فرمائیں کہ وہ احد ہے. سبحان اللہ. احد اور واحد میں بھی ایک میں فرق بتایا کرتا ہوں، آپ کی اجازت ہو تو. جی جی کیوں کہ احد اور واحد، واحد بھی ایک اس کے معنی ہیں اور احد بھی اس کے بھی ایک معنی ہیں. لیکن واحد اس ایک چیز کو کہتے ہیں جو قابل تقسیم ہو. کیا بات ہے. اور احد اس ایک ذات کو کہتے ہیں جو تقسیم کے تصور سے بھی پاک ہو. اللہ. تو اے نبی یہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیں میں احد ہوں. ٹھیک. اب یہاں بھی اور پھر سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ بھی یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں. اے محبوب آپ فرما دیں کہ ضرورت سے زیادہ جتنا بھی ہو اس میں سے خرچ کر دیں. وہ سب یہاں بھی کل سے بات شروع ہو رہی ہے. یہاں شان نزول کیا ہوگا، کیا سوال کیا ہوگا جس کا یہ جواب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جو آپ نے انٹرو پیش کیا ہے بڑا شاندار اور بڑا جاندار ہے، جس کو آپ نے مقدمہ کا نام دیا ہے. جی. وہ مقدمہ ایسا ہے کہ جو ناظرین اور سامعین کو پورا پروگرام سننے پر مجبور کر سکتا ہے. بہت شکریہ. بڑا خوبصورت مقدمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اقبال بلند فرمائے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ جو آپ نے صدائے قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ بڑا یونیک سلسلہ ہے. دنیا کے اندر دیکھا جائے تو ایسا جو ہے وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. میں اگر اپنی بات کروں میں نے ایسا سلسلہ جو ہے وہ کہیں بھی نہیں دیکھا. اس کا کریڈٹ جو ہے وہ آپ کو بھی جاتا ہے، آپ کے چینل کو بھی جاتا ہے، اور آپ کو بھی جاتا ہے، آپ کی مینجمنٹ کو بھی جاتا ہے. آپ جیسے علماء دانشور آتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کرتے ہیں. اصل تو بات آپ کی ہے. جی اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ در حقیقت قرآن فہمی اور قرآن کی تفہیم کا ایک ذریعہ ہے. الحمدللہ. اور دیکھا جائے جتنے بھی علوم ہیں تمام علوم میں سب سے بڑا علم جو ہے وہ قرآن عزیز کا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن سے محبت کرنا سکھاؤ. تو یہ در حقیقت اس پروگرام کے ذریعے صرف قرآن فہمی نہیں ہو رہی یا قرآن کی افہام و تفہیم کا کام نہیں ہو رہا، بلکہ قرآن کی محبت کو گھر گھر جو ہے اس کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے. اور اس میں ایک کیسے شام سے پہلے ہی تم کو ملنے آ جاؤں، محبت کا دیا مجھ کو ابھی گھر گھر جلانا ہے. اور اس میں ایک اور بڑی جو خاص پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تسلسل کے ساتھ ہے. اور یہ تسلسل جو ہے یہ استقامت فی الدین یہ ہمیں اس طرف لے کر جاتا ہے. دیکھا جائے تو ہر روز یعنی بلا ناغہ یہ سلسلہ جو ہے وہ روزانہ چلتا رہتا ہے. بس اوقات دیکھا جائے نا تو ہم لوگ قرآن عزیز جو ہے وقتاً فوقتاً پڑھتے رہتے ہیں یا قرآن عزیز کی تفاسیر جو ہمیں وقتاً فوقتاً پڑھنے کا موقع ملتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ ہر روز جو ہم لوگ جو ہے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے میں بارے دیگر آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بڑا خوبصورت پروگرام ہے، بڑا جاندار اور بڑا شاندار پروگرام ہے. اس کا کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے، آپ کی مینجمنٹ کو بھی جاتا ہے اور آپ کے چینل کو بھی جاتا ہے اور آپ کو بھی جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اقبال بلند فرمائے. جی اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھا. سبحان اللہ. کیا بات ہے جی، کیا بات. اچھا یہ جو آیات مقدسہ ہیں جو ہمارے آج کی موضوع گفتگو ہیں، میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو یہود تھے ان کا یہ عقیدہ تھا، یہ محض کوئی دعویٰ نہیں تھا بلکہ یہ ان کے عقائد میں شامل تھا. اور ان کا عقیدہ کیا تھا کہ جنت میں جانے کے حقدار صرف ہم ہی لوگ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت ہو جی میں چاہتا ہوں اطمینان کے ساتھ آپ کی ناظرین گفتگو سنیں، میں بھی سنوں.
آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لوں. جی جی بہتر. اور وقفے کے بعد آپ سے ہی ہم کلام جی ہوں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام، ماشاءاللہ میرے دونوں مہمان بہت جید عالم دین ہیں. بہت خوبصورتی کے ساتھ ڈاکٹر عثمان صاحب نے آغاز کیا اور ماشاءاللہ مفتی صاحب ان کی گفتگو ابھی شروع ہونی ہے اور اس کی تاثیر دل میں اترنا شروع ہو گئی ہے، اور یقین آپ بھی اس کو انڈورس کریں گے، اعتراف کریں گے. وقفہ ہے پروگرام میں، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہی دوبارہ ہم کلام ہوں گے. ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پر نور ساعتیں ہیں. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ رب العالمین ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 اور 95 تک. جناب مفتی غلام یاسین نظامی گفتگو فرما رہے ہیں. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ ڈاکٹر صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آیات مقدسہ ہے سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ 94 اور 95، ان آیات مقدسہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے اس باطل عقیدے کا رد فرمایا ہے. جی جی. اور فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ جنت جو ہے وہ صرف تمہارے لیے خاص کی گئی ہے، پھر تم مرنے کی تمنا کر کے جلدی جلدی جنت میں پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہاں جی بالکل. اور ہمارا، اگر تم کہتے ہو نا کہ ہم لوگ سچے ہیں، تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں، میرا یہ چیلنج ہے آپ کو، ہمارا بھی دعویٰ ہے، ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ آپ مرنے کی تمنا کر کے دیکھیں. اور کتنے دیکھا جائے یہاں پر ان آیات مقدسہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو یہودیوں کے عقائد کا رد فرمایا. دوسرے نمبر پر ان آیات مقدسہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دعوے کو سچا ثابت فرمایا ہے. جی بالکل. کہ ہماری پیشن گوئی ہے، اور ہماری پیشن گوئی ہم اپنے پیارے حبیب کی زبان مبارک سے آپ کو سناتے ہیں. اگر آپ اپنے دعوے میں سچی ہیں، میرا حبیب بھی آپ کے سامنے موجود ہے، قرآن بھی آپ کے سامنے ہے، آپ جائیں اور جا کر میرے حبیب سے کہیں کہ آپ مرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو اتنی ہمت اور جرت نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مقدسہ کے ذریعے نمبر 1 قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان کہ میرے یہ الفاظ ہیں، تا قیامت تمہیں چیلنج ہے، تم یہ کر کے دکھاؤ. لیکن یہود یہ والا کام کر کے انہوں نے یہ والا کام نہیں کر سکے. دوسرے نمبر پر اس آیہ مبارکہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی صداقت کو بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ. اب ایسا کریں، جائیں میرے حبیب کے سامنے اور جا کر کہیں ہم مرنے کو تیار ہیں. اگر تم ایسا کہو گے تو میرے حبیب تو وہ ایسے ہو جائیں گے، لیکن دیکھیں وہ ایسا نہیں کر سکے. تو در حقیقت ان آیات مقدسہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کا رد فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس دعوے کو بھی ثابت فرمایا ہے کہ تا قیامت یہ تمہیں چیلنج ہے، تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ کیونکہ تم لوگ سچے نہیں ہو. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو جا کر یہ کرو، لیکن تمہارا بطلان جو ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے، اور تمہارا باطل عقیدہ جو ہے اس سے رد ہو جاتا ہے کہ تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو. سچے ہوتے تو جا کر ان سے بات کرتے. اللہ رب العزت نے مفتی صاحب کئی زاویوں سے ان کے یہود کے اس باطل عقیدے کا رد فرمایا ہے. کبھی کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی سند ہے تو لا کر دکھا جی لا کر دکھائیں. جی سبحان اللہ. اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہم جنتی ہیں تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھا دو. تو ہر محاذ پہ سبحان وہ اللہ ناکام ہوئے. ناکام ہوئے. آپ کی اجازت سے میں ڈاکٹر صاحب کی طرف. اللہ رب العزت ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا پھر اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. نہیں کرو گے. اور ایک طرف صحابہ، میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی. بہت سارے صحابہ، ہر کسی کی خواہش تھی کہ ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو. ایک تو وہ صحابہ کا مرتبہ مقام تھا. ڈاکٹر صاحب، آج ہم بعض اوقات کوئی شخص زندگی کے حالات و واقعات سے اور زندگی کی ایسی تنگ دستیوں کی وجہ سے بعض اوقات کہتا ہے یا اللہ اب تو موت ہی دے دے. یا کوئی بیمار ہوتا ہے، وہ بیماری سے تنگ آ کر کہتا ہے یا اللہ اب تو موت ہی دے دے. کیا یہ ہمارے ناظرین بڑے غور سے آپ کی بات سن رہے ہیں، کیا یہ اس طرح سے بیماری سے تنگ آ کر، حالات سے تنگ آ کر موت کی تمنا انسان کر سکتا ہے یا کرنی چاہیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اصل میں اس سوال کو سمجھنے سے پہلے لفظ تمنا کو سمجھنا چاہیے کہ تمنا کسے کہتے ہیں. قرآن مجید میں
کئی الفاظ اس طرح کے موجود ہیں جس میں تمنا ہے، امید ہے، دعا ہے، اللہ سے ایک طلب کرنا ہے۔ کس طرح تجھ سے میں اظہار تمنا کرتا، لفظ سوجھا تو معانی نے بغاوت کر دی۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمنا کا تعلق دل سے ہے، جی، لفظ سوجھا تو معانی نے بغاوت کر دی۔ دل سے موت کی طرف جانا، اب دل سے موت کو پکارنا یا موت کی خواہش کرنا، اب اس کے دو رخ ہیں، یا تو تقدیر سے فرار ہے، اللہ کی رضا سے فرار ہے، اللہ کے فیصلے سے فرار ہے، یا اللہ سے ملاقات کا اشتیاق ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان بیماری میں ہے، مصیبت میں ہے، خدا نخواستہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا، تو یہ مصیبت انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت پر نافذ فرماتا ہے۔ مصیبتیں پر صبر کرنا، جی جی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ ایک ایمان والا، اس کی دونوں حالتیں اللہ کو بڑی پسند ہوتی ہیں، بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ خوشی میں ہے پھر بھی وہ نیکیاں کماتا ہے، اگر وہ دکھ میں ہے پھر بھی وہ نیکیاں کماتا ہے، کیونکہ دکھ میں، غم میں وہ صبر کرتا ہے اور خوشی میں شکر کرتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں زندگی سے یا مصیبتوں سے فرار کا راستہ نہیں دیا، بلکہ برداشت کا راستہ دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے موت کی تمنا شرعن طور پر یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک چھوٹا سا ایک علماء نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی وقت ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جو فتنے اتنے انتہا تک چلے جائیں کہ انسان کے ایمان یا اس کی عزت و آبرو کے لیے خطرہ بن جائے، تو وہاں ہمارے نبی نے بھی ہمیں تلقین کی کہ اگر ایسے صورتحال آ جائے آپ موت کی دعا کریں، لیکن وہ موت کی دعا بھی بڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھائی۔ فرمایا کہ اللہ سے یوں دعا مانگو کہ اللہ جب تک زندگی بہتر ہے وہ عطا فرمانا، اور جب موت بہتر ہو وہ موت عطا فرما دینا۔ یعنی یہ نہ کہنا کہ ابھی موت آ جائے، اللہ جب موت بہتر ہو وہ موت عطا فرما دینا۔ تو اسلام نے دونوں میں ایک بیلنس ہمیں دیا ہے، تو لہٰذا موت کی تمنا یہ ایک فرار کا راستہ بن سکتا ہے۔ اس کو اس سے ٹھیک آپ نے بات کی، میں مجھ سب سے پوچھتا ہوں، لیکن آپ کی بات سے مجھے بات یاد آ گئی۔ قاری طیب رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے فرمایا ہے کہ بیماری بھی اللہ کی رحمت ہے، صحت بھی اللہ کی رحمت ہے، تو پھر جب انسان بیمار ہوتا ہے تو پھر شفا کیوں مانگتا ہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ دعا اس لیے مانگنی چاہیے کہ الہ العالمین، میں مانتا ہوں کہ تندرستی بھی تیری نعمت ہے، بیماری بھی تیری نعمت ہے، لیکن میں اتنا کمزور ہوں کہ میں بیماری کی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میری اس نعمت کو تندرستی کی نعمت میں بدل دے۔ وہ سب کیا ارشاد فرمائیں گے اسی میں؟ موت کی تمنا، ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوب جواب دیا اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال جو ہے نا، میں کل بھی اس کے اوپر غور و فکر کر رہا تھا، تو مجھے اس سوال کے اندر نا یہود کے جو عقائد ہیں ان کا رد دکھائی دیا۔ اچھا، میں پہلے اس کے اوپر بات کر لوں۔ ضرور۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ان سے فرمایا ہے کہ موت کی تمنا کرو، وہ اس لیے فرمایا ہے کیونکہ موت سے پھر اللہ کی ملاقات ہوگی، مریں گے تو پھر جنت کا حصول ہوگا، اور تیسرے نمبر پر اگر مریں گے تو پھر اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہ کی ملاقات، اللہ کی جنت، اللہ کی رضا، لیکن آپ ان تینوں چیزوں کو حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ صحیح۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں، اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ سے ملاقات کرنا بھی پسند کرتے ہیں، اللہ کی جنت میں جانا بھی پسند کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں ایک بار نہیں 1000 بار شہید ہونا پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 3 وجوہات ہیں، اللہ سے ملاقات کرنا، اللہ کی جنت کے حصول کے لیے، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے۔ ان 3 وجوہات کی بنیاد پر شریعت مطہرہ کی روشنی میں موت کی تمنا کرنا درست ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے راہ خدا میں شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، اور زندگی کے بعد دوبارہ کہا جائے آپ کیا جو ہے وہ پسند کریں گے، میں دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا پسند کروں گا۔ پھر زندگی دی جائے اور پھر مجھ سے کہا جائے میں پھر اللہ کی راہ میں شہید ہونا پسند کروں گا۔ اس لیے کہ شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ جب وہ دنیا سے پردہ کرتا ہے، جو ہی وہ پردہ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہاں پر فرق ہے اہل ایمان اور جو اہل ایمان نہیں ہے ان کے درمیان۔ تمنا جی روح کو دیکھنا ہے۔ جی تمنا کہتے ہیں دل کی کیفیت کو، کیا فرار چاہتا دل ہے کے ارادے یا ملاقات چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں تو یہ دیکھا گیا ہے۔ اب اہل ایمان کے لیے دیکھا جائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ والی بات قسم کھا کر فرمائی ہے
اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں۔ اب صحابہ کرام کو دیکھ لی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے پیارے رسول کے شہر میں مجھے مرنا نصیب فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی موت کی تمنا کرنا اور ایسی موت کی آرزو کرنا در حقیقت یہ اہل ایمان کا خاصہ ہے، جس موت کے اندر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا شرف ہو، اس کے دیدار کا شرف ہو، اشتیاق ہو، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملاقات کا اشتیاق ہو اور اس کی جنت کے حصول کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شبہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے دنیاوی مشکلات اور پریشانیاں، دنیاوی مشکلات اور پریشانیوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا شریعت مطہرہ کی روشنی میں حرام ہے۔ ہمارا دین ہمیں بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا، جس طرح کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ ہمارے دین کے اندر دیکھا جائے زندگی جو ہے وہ دو طرح کی چیزوں کا مجموعہ ہے، آپ کو دکھ بھی آئیں گے اور آپ کو سکھ بھی آئیں گے۔ دکھ آئیں آپ صبر کریں جزا پائیں گے، سکھ آئیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں تو جزا پائیں گے۔ اس کے لیے یہ ایک اہل ایمان کے لیے اس کے اندر یہ درس ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ یہ صدائے قرآن ہے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے وقفہ ہے، پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر، اور دوبارہ چلتے ہیں ہم دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پر نور سے آتے ہیں، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 اور 95۔ ڈاکٹر عثمان صاحب، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، ہماری رہنمائی کیجئے ناظرین کی، جیسے کہ ہم موت کی تمنا پر بات کر رہے ہیں۔ اللہ کا چیلنج ہے، دعویٰ ہے کہ اہل یہود موت کی تمنا نہیں کریں گے، لیکن آپ دونوں حضرات نے ماشاءاللہ بڑی خوبی سے یہ بیان کیا کہ اہل ایمان کو خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کب اپنے اللہ سے ملیں گے اور کب اپنے نبی کریم سے ملیں گے۔ تو دوسری طرف آپ نے بتایا تھا کہ زندگی کے حالات و واقعات سے، تنگ دستیوں سے موت مانگنا یہ فرار ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا تعلق تمنا کا نیت پر ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ایک اور بات آپ ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ موت جب آتی ہے تو ایک وقت آتا ہے جب غرغرہ شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم سکرات کہتے ہیں، نزع کا وقت بھی کہتے ہیں۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ گناہگار انسان کو جب موت آتی ہے، پاؤں کے ناخنوں سے شروع کی جاتی ہے موت کا فرشتہ، تو تھوڑی سی روح قبض کر کے روک لی جاتی ہے، اذیت دی جاتی ہے گناہگار انسان کو، پھر تھوڑی سی روح کیپچر کی جاتی ہے، پھر بعض کا ہم کہتے ہیں نا موت نہیں آ رہی، سورہ یاسین پڑھیں آسانی ہو جائے، موت کا وقت لمبا ہو گیا، موت کا وقت پروسیس لمبا ہو گیا، انسان رسپانس نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، غرغرہ ہے، تو اللہ معاف کرے اس وقت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے کہ اس وقت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو گناہگار کو جو موت کی سختی ہے وہ بڑی لمبی کر دی جاتی ہے، اور نیک انسان کے بارے میں ایسے ہے کہ اس کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے جیسے خوشبو کی شیشی کا ڈھکن کھول دیا جائے، جیسے آسانی سے خوشبو نکل جاتی ہے اس کی روح بھی آسانی سے نکل جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو سکرات کا لمحہ ہے وہ تو نیک اور بد دونوں کے لیے لازمی ہے۔ جہاں تک میرا گمان ہے، میں عرض کروں گا، آپ تصحیح فرمائیے گا اور اس کی تفصیل بیان کیجیے گا، کہ جو میں سمجھا ہوں کہ سکرات کا لمحہ ہر نیک انسان کے لیے یا برا ہو یا اچھا ہو، صالح ہو، اس کے لیے اس کی قسمت اور مقدر میں ہے، لیکن نیک انسان کے لیے ایسے ہے کہ وہ قابل برداشت بنا دیا جاتا ہے، روح کیپچر ہونے کا عمل، اور برے انسان، گناہگار انسان کے لیے وہ اذیت کا لمحہ ہوتا ہے، اذیت ناک بنا دیا جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرمائیے، کیا اسی طرح ہے کہ نیک انسان کی روح بڑے آرام سے نکل جاتی ہے اور گناہگار انسان کی روح بڑی مشکل سے نکلتی ہے؟ کیا ارشاد؟ اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ سکرات الموت اصل میں چیز کیا ہے۔ جی، سورہ بقرہ میں متقین کی پہلی صفت آتی ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ جی،
جب غیب ہے تو سکرات الموت نہیں آ سکتے. سکرات الموت کا تعلق ہے جب غیب کا پردہ چاک ہو جائے. ٹھیک ہے. اور جو ہی غیب کا پردہ چاک ہو جاتا ہے ایک مرنے والا انسان اپنی آنکھوں سے اپنی موت کے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے. اور جب اس کو وہ دیکھ لیتا ہے تو اس وقت سے اس کے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اچھا اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجئے. سکرات الموت میں جیسے عام طور پر سوسائٹی کے اندر ایسا ہوتا ہے, کہا جاتا ہے بھئی ابھی میں بیٹھا ہوا تھا, میں باہر اٹھ کر گیا تو اس کی جان نکل گئی, 1 سیکنڈ لگا. جی. اچھا جب غیب کا پردہ چاک ہو گیا تو اب اس انسان کا ٹائم سپیس سے تعلق ٹوٹ گیا. اب اس کا ایک لمحہ وہ ہماری کہیں صدیوں کے برابر ہو سکتا ہے, کیونکہ اب وہ ٹائم میں نہیں رہ رہا, اس کے لیے ٹائم سٹاپ ہو گیا ہے. ٹائم ہمارے لیے چل رہا ہے, ہم سپیس میں ہیں, اس کے لیے تو غیب کا پردہ چاک ہو گیا ہے. اب اس کی روح نکلنے کا وقت آ گیا ہے. اب وہ کچھ دیکھ رہا ہے کہ جو ہم نہیں دیکھ پا رہے. اب وہ اس عالم میں چلا جا چکا ہے کہ جس میں ہم نہیں پہنچ رہے. تو لہٰذا ایک تو سکرات الموت کا جو ٹائم فیز ہے وہ ایک طویل ٹائم ہے, جو ہمیں لگتا ہے شاید 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ ہے. اس کے بعد اذیت یا تکلیف آپ کہہ لیں یا درد کہہ لیں, وہ تو برحق ہے. اور اللہ رب العزت خود فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, کہ یہ جو موت کا عالم ہے, جان کنی کا عالم ہے, یہ بالحق, یہ بالکل سچا ہے. اب اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ کسی منزل کی طرف جا رہا ہے, اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے, اور اس کا گھر اس کو دور سے نظر آ رہا ہے. اب راستے کی تمام وہ تکالیف بھول جاتے, اس کی نظر اس کے گھر پہ ہوتی ہے. اور اسی طرح ایک بندہ اس کو منزل نظر نہیں آ رہی, اور یہ اس کو منزل جو نظر آ رہی ہے وہ بھیانک نظر آ رہی ہے, اور اس بھیانک منظر کو دیکھ کر وہ تکلیف کا احساس اور زیادہ ہو جاتا ہے. صحیح. یہی فرق ہے ایک ایمان والے کی اور ایک کافر کی موت میں. جان کنی دونوں کی ہے, جو روح اس بدن میں ہے اور جس روح کی وجہ سے اس بدن کی نشو و نما ہوئی. اب ظاہر جب یہ روح نکلے گی درد تو ہوگا, تکلیف تو ہوگی. البتہ روح کی جدائی جسم سے بڑی مشکل ہے, بہت مشکل. ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے, جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں فرمایا کہ جب شہید, جو میدان جنگ والا شہید ہے, میدان جہاد والا شہید ہے, جب اس کی روح نکلتی ہے تو اسرائیل آگے بڑھتے ہیں, تو اللہ اسرائیل کو کہتا ہے کہ ہٹ جاؤ. اس شہید کی روح اللہ اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہے. اللہ. اور اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث ہمیں معلوم ہے کہ جس میں ایک صحابی کے والد شہید ہوئے, وہ صحابی بڑا رو رہے تھے, تو آپ نے کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا, میرے والد شہید ہوئے, میں اس وجہ سے رو رہا ہوں نا, اس کا حال بڑا برا کر دیا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے جب تمہارے والد اللہ کے حضور پیش ہوئے تو کیا کہا؟ کہا جی کیا فرمایا؟ کہا جب اللہ کے حضور پیش ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ مجھے پھر دنیا میں بھیج, وہ جو لذت ہے وہ لذت میں پھر حاصل کرنا چاہتا. تو یہ رب کائنات ہے, وہ ایمان والے کی موت کو اس کے لیے باعث لذت بنا دیتا ہے, سبحان اللہ, اور کافر کی موت کو اس کے لیے باعث اذیت بنا دیتا ہے. وہ سب کیا ارشاد فرمایا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. موت کی تلخی کافر کے لیے تو لازم ہے, اس میں تو کوئی شک و شبہ والی بات نہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کافر کی روح کو نکالا جاتا ہے, اب اس کی مثال یوں ہے کہ جس طرح کہ لوہے کی سلاخ کو گیلے اون سے کھینچا جاتا ہے. یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, اس کے اندر یہ بیان کیا گیا. یعنی اتنی شدت ہوتی ہے اس کے اندر. اور جہاں تک تعلق ہے اہل ایمان کا, اہل ایمان کی روح, ایک روایت کے اندر یہ ہے, قرآن عزیز کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا, یا ایتھا النفس المطمئنہ جی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ایک تو یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے پاکیزہ روح تمہیں اللہ کی مغفرت ہو اور اللہ کی رضا حاصل ہو. سبحان اللہ. یعنی اس طریقے کے ساتھ اس کی روح کو لے کر جایا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر اگر اس کے نامہ عمل میں گناہ ہوں تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ حدیث پاک جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس کو روایت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف تھے, اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا اپنے قریبی رشتہ دار پر غمگین نہ ہو, اس لیے کہ یہ سختیاں جو ہیں وہ اس کے لیے نیکیاں ہیں. سبحان تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے. یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نزا کی کیفیت اللہ کے پیارے حبیب پر بھی آئی ہیں. اب ان میں, اور عام جری سی بات ہے, وہ رسولوں کے رسول ہیں, امام الانبیاء ہیں. اب جو ان پر نزا کی کیفیات آئی ہیں وہ در حقیقت تعلیم امت کے لیے ہے. سبحان اللہ. کہ جب موت کی کیفیات کا تمہیں سامنا کرنا پڑے تو اس وقت تم اپنے پیارے رسول کی موت کی کیفیات کو اپنے سامنے رکھنا ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب تو ان کی ذات کے ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے, محبوب خدا ہیں,
اللہ کے حبیب ہیں، تو وہ در حقیقت ان کے اوپر جو موت کی سختی آئی ہے وہ در حقیقت ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں حوصلہ اور صبر دینے کے لیے ہے۔ سختی کے بجائے ہم کہتے ہیں تلخی تھوڑی سی، تلخی، جی ہاں تلخی، آئی جی تلخی، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سبحان ام اللہ، المومنین ان کو سبحان کہہ رہے تھے پانی کا پیالہ لاؤ، اس میں اللہ ہاتھ اکبر، بھگو کر چہرے پہ مل رہے اللہ تھے، اکبر، اللہ تو اکبر، ہماری ماں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہ عائشہ تلخی ہے، تلخی، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، اس میں ہمارے لیے لیسن ہے۔ جی بالکل بالکل۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت آج گفتگو ہوئی پروگرام صدائے قرآن میں۔ ڈاکٹر عثمان صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ مفتی صاحب جی ذرا آپ پہلی مرتبہ آ جائیں، لیکن اس کے بعد آپ ہمارے پروگرام کا انشاءاللہ مستقل حصہ رہیں گے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے رہیں گے، بار بار آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے ذکر صاحب قرآن کا پروگرام صدائے قرآن میں۔ ناظرین کرام، جب موت کی ہی بات ہو رہی تھی اور آخری جو ہماری بات ہوئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرتاج انبیاء، آپ کی بات ہوئی تھی کہ ان کو بھی آخری وقت تلخی محسوس ہوئی تھی۔ ہمارے لیے اس میں امت کے لیے ایک سبق ہے، ایک صدا ہے کہ یاد رکھنا، موت کو بھول نہ جانا، تلخی ہے اس میں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میں بالکل عام سی مثال دوں گا، پھر دوبارہ آتا ہوں ذکر صاحب قرآن پر، کہ جیسے عام انسان جب ہاسپٹل جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے انجیکشن لگے گا، ہم بچے کو لے کر جاتے ہیں، بچہ انجیکشن کا نام سن کر ہی چیخ پڑتا ہے، نہیں میں نے انجیکشن نہیں لگوانا، روتا ہے، چلاتا ہے، اس سوئی کی چبھن اس کے لیے بڑی دردناک ہے۔ لیکن ہم بڑے جب جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں انجیکشن لگے تو ہم بازو آگے کر دیتے ہیں حوصلے کے ساتھ، لیکن جب انجیکشن لگتا ہے تو بے شک ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن وہ نیڈل کی چبھن تو محسوس ہوتی ہے، لیکن ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ تو اللہ ایسے ہی اپنے نیک بندوں کے لیے قابل برداشت بنا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ذکر صاحب قرآن کرنے کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آہوں کا سلسلہ جاری تھا صحابہ کے درمیان، سسکیوں کا سلسلہ جاری تھا، اور وہ وقت بھی آ گیا جب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لحد میں اتارنے کا وقت آیا۔ جب آپ کے جسم اطہر کو لحد میں رکھا جانے کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لحد میں اترے اور آپ کے جسد اطہر کو، نرم و نازک جسد اطہر کو اپنی باہوں میں لیا اور لحد میں رکھا۔ یہ دو صحابہ کرام ہیں جن کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے، اور آپ کو لحد میں رکھ کے جب واپس نکل آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مغیرہ تمہاری انگوٹھی گر گئی ہے لحد میں، وہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ لحد میں اترے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کو چوما، انگوٹھی اٹھا کر واپس آ گئے اور آ کر کہنے لگے، علی میں نے اپنی انگوٹھی جان بوجھ کر گرا دی تھی، تم سب کو کوئی نہ کوئی فضیلت حاصل ہے، میرے پاس کوئی فضیلت نہیں تھی، اور میں نے یہ انگوٹھی اس لیے گرا دی تھی کہ کوئی تو مجھے کہے گا کہ وہ انگوٹھی لے آؤ، اور میں اس بہانے سے جاؤں گا اور قیامت تک کے لیے یہ تاریخ میں ثبت ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے آخر میں جدا ہوا ہوں۔ یہ فضیلت پانے کے لیے میں نے انگوٹھی خود گرا دی تھی۔ ناظرین کرام، دیکھیے صحابہ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صاحب قرآن کے ساتھ، اپنے نبی کریم کے ساتھ ایسی ہی محبت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔